السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین اکرام، آج کے درس میں گفتگو اور ملاقات کے آداب کے حوالے سے کچھ باتیں ہوں گی۔ عزیزوں، قریبوں، رشتہ داروں اور ملنے جلنے والوں سے ملاقات کے وقت چہرے سے خوش دلی اور مسرت ظاہر کرنی چاہیے۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ تمہارا اپنے بھائی کے سامنے خوش دلی اور مسرت کا اظہار کرنا بھی صدقہ ہے۔ ملاقات کے وقت سب سے پہلے جو کلمہ منہ سے نکلے وہ محبت اور امن و سلامتی کا پیغام ہو، یعنی سلام۔ یہ ذکر و عبادت بھی ہے اور دعا و خیر خواہی کا کلمہ بھی۔ جس کو سلام کیا جائے اس پر اخلاقاً فرض ہے کہ سلام کا جواب دے، بشرطے کہ وہ سلام کرنے والا سنی صحیح العقیدہ ہو۔ اگر کوئی بدعقیدہ جیسے وہابی، دیوبندی، رافضی، شیعہ، قادیانی وغیرہ سلام کرے تو ان کے سلام کا جواب دینا جائز نہیں۔ آنے والا اگر محبوب و محترم اور دینی عظمت و شخصیت والا ہو تو اسے آتے دیکھ کر جوش محبت اور جوش عقیدت میں کھڑا ہو جانا بھی کمال ادب ہے۔ مثال کے طور پر کوئی عالم آ جائے یا کوئی مقتدی پیشوا، دینی پیشوا آ جائے تو ان کی عقیدت میں اور جوش محبت میں ان کی تعظیم کو کھڑا ہو جانا بھی کمال ادب ہے۔ اس قسم کے موقعوں پر خوش آمدید کے الفاظ، یعنی ملاقات وغیرہ کے موقع پر خوش آمدید کے الفاظ مثلا مرحبا کہنے کی بھی شریعت میں مثال موجود ہے۔ پھر اس سے انس بھی بڑھتا ہے، یعنی محبت بڑھتی ہے۔ ملاقات یا کسی اور کام کے لیے کسی کے گھر میں جانے کے لیے صاحب خانہ یعنی گھر والے سے اجازت لینا بھی ضروری ہے، اور اس کا اصلی مقصود یہ ہے کہ انسان بعض اوقات ایسی حالت میں ہوتا ہے کہ وہ اس حالت میں دوسروں سے ملنا پسند نہیں کرتا، لہذا جب کسی کے گھر پر جائے تو پہلے اجازت ضرور حاصل کرے۔ بغیر اجازت کسی کے گھر میں دھڑ سے گھس جانا جائز نہیں ہے۔ خود اپنے گھر کے اندر بھی سلام کر کے اندر جانا چاہیے۔ اس سے برکت کے علاوہ یہ فائدہ ہوگا کہ اگر گھر میں عورتیں بے تکلفی کی حالت میں ہوں گی یا اور کوئی ایسی ہی بات ہوگی تو گھر والے ہوشیار ہو جائیں۔ ملاقات کے وقت یا آتے جاتے ایسے فقرے نہ کہیں، ایسے جملے نہ استعمال کریں جن میں کوئی طعن چھپا ہو یا کسی کی تحقیر نکلتی ہو، یعنی اس کو آپ حقیر سمجھتے ہوئے یا اس کی حقارت کے پیش کی نیت سے ایسے کلمات زبان سے نہ ادا کریں جن سے کسی کی تحقیر ہوتی ہو یا کوئی طعن وغیرہ چھپا ہو۔ عورتوں کو جب نامحرم مردوں سے گفتگو کی ضرورت پیش آ ہی جائے تو بات میں اور لہجے میں ایسی نزاکت اور لوچ نہ ہو کہ سننے والے کے جذبات میں اشتعال پیدا ہو اور اس کے دل میں برے خیالات آئیں۔ گفتگو بقدر ضرورت، بوقت ضرورت، متانت و سنجیدگی اور نرمی سے کرنا چاہیے، یعنی جب ملاقات کریں تو اس کے لیے عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ نامحرموں سے، یعنی جن سے نکاح حرام نہیں ہے، بات کرنے میں اپنے زبان کو لچکدار بنا کر یا ایسی نرمی سے گفتگو نہ کریں کہ جس سے اس کے دل میں لچک پیدا ہو، بلکہ مزاج ایسا ہو بات کرتے وقت کہ سامنے والے کو یہ محسوس ہو کہ یہ پردہ دار، عفت مآب، پارسا خاتون ہے۔ زبان کو توڑ مروڑ کر، چبا چبا کر، خواہ مخواہ بڑھا چڑھا کر باتیں کرنا
انسان کے وقار کو بھی ختم کرتا ہے اور بعض اوقات تکلیف دہ بھی بن جاتا ہے۔ اپنی کہے جانا، دوسروں کی نہ سننا خود بینی بھی ہے، اور اس سے سامنے والے کو تکلیف بھی ہوتی ہے کہ صرف اپنی ہی کہے جائے اور اس کی سننے کو تیار ہی نہ ہو۔ دوسرا اگر اس کے سامنے اس کی تعریف کرے تو اسے اللہ کا فضل جانے اور شکر بجا لائے، تاکہ کبر و نخوت یعنی گھمنڈ اور بڑائی کا جذبہ دل میں پیدا نہ ہو، اور اگر اس کے خلاف باتیں ہوں یا وہ بد کلامی سے پیش آئیں یا ناپسندیدہ حرکتیں کریں تو اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دے اور اسی کی مدد چاہے اور پناہ مانگے اور استغفار کرے کہ نہ معلوم کس گناہ کی پاداش میں ایسا سامنا آیا۔ فضول باتوں سے پرہیز کرنا وقار کی نشانی ہے، اور بے موقع چیخ کر باتیں کرنا حماقت کی دلیل ہے۔ لہذا بات کی جائے تو آہستگی سے اور بضرورت۔ حدیث شریف میں ہے کہ آدمی کے اسلام کی خوبیوں میں سے ایک یہ ہے کہ جس چیز سے اسے مطلب نہ ہو اسے چھوڑ دے۔ تو آج کل لوگ بہت زیادہ بے مطلب کی ہانکتے رہتے ہیں، بے مطلب کی باتیں کرتے رہتے ہیں، فضول بکواس کرتے رہتے ہیں۔ اس کے برعکس ان کو اتنا وقت نہیں رہتا کہ اللہ عز و جل کا ذکر کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ بے فضول کی باتیں کرنے کے لیے ان کے پاس تو وقت ہوتا ہے اور فضول کی بک بک کرتے نہیں تھکتے ہیں، لیکن اللہ عز و جل کا ذکر کرتے تھک جاتے ہیں۔ قرآن شریف کی تلاوت سے انہیں اکتاہٹ محسوس ہوتی ہے۔ تو اس طرح کی فضول بک بک سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سونے کے آداب، احادیث میں سونے کے آداب بھی بیان کیے گئے ہیں تاکہ امت مسلمہ ان باتوں پر عمل کرے اور اس کے گھر بار کی حفاظت ہو۔ چنانچہ سونے کے آداب میں سے یہ ہے کہ سونے سے پہلے کھانے پینے کے برتن ڈھانک دینا چاہیے۔ حدیث شریف میں آیا کہ سونے سے پہلے برتن ڈھانک دو، اگر کوئی چیز نہ ملے تو یہی کرو کہ اس پر کوئی چیز آڑی کر کے رکھ دو۔ دروازے بسم اللہ شریف پڑھ کے بند کریں، چراغ بجھا دیں، اور آج کل تو لائٹ وغیرہ کا استعمال ہوتا ہے، گھر میں گیس سلنڈر کا استعمال ہوتا ہے تو سلنڈر وغیرہ کا سوئچ آف کر دیں کہ کبھی چوہا بتی گھسیٹ کر لے جاتا ہے اور گھر جل جاتا ہے۔ یوں ہی اگر آگ جل رہی ہو تو اس کو بھی بجھا دینا چاہیے۔ دروازہ بسم اللہ شریف پڑھ کر بند کیا جائے کہ شیطان نہ کھول سکے گا۔ سونے سے پہلے بستر کو جھاڑ لیا جائے، ایسا نہ ہو کہ کوئی تکلیف دہ جانور یا کیڑا وغیرہ چھپا بیٹھا ہو اور نقصان پہنچائے۔ مستحب یہ ہے کہ باطہارت سوئے، یعنی وضو بنا کر کچھ دیر سیدھی کروٹ پر سیدھے ہاتھ کو رخسار یعنی کلے کے نیچے رکھ کر قبلہ رو سوئے، پھر اس کے بعد بائیں کروٹ پر۔ سوتے وقت قبر میں سونے کو یاد کرے کہ وہاں تنہا سونا ہوگا، اپنے اعمال کے سوا کوئی ساتھ نہ ہوگا، نہ کوئی مونس و غمخوار۔ سوتے وقت یاد خدا میں مشغول ہو، تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، اور تسبیح یعنی سبحان اللہ، اور تحمید یعنی الحمدللہ، اور آیت الکرسی چاروں قل ایک ایک بار پڑھ کر سو جائے کہ جس حالت پر انسان سوتا ہے اسی پر اٹھتا ہے، اور جس حالت پر مرتا ہے قیامت کے دن اسی پر اٹھے گا۔ اور حدیث پاک میں آیا کہ رات کو سوتے وقت جو آیت الکرسی پڑھ کر سوئے گا تو اس کے گھر سمیت 40 گھروں کی حفاظت ہوگی چوری سے اور آگ لگنے سے، اور پوری رات اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو مقرر کر دے گا جو صبح تک اس کی حفاظت کرتا رہے گا۔ پیٹ کے بل یعنی جس کو اوندا منڈی کر بولتے ہیں کرناٹک میں، تو پیٹ کے بل نہ سوئے کہ یہ طریقہ خدا کو پسند نہیں۔ ایسی چھت پر نہیں سونا چاہیے جس پر منڈیر یا جالی یا کوئی اور رکاوٹ نہ ہو۔
کیونکہ ایسی حالت میں زمین پر گر پڑنے کا اندیشہ ہے۔ الصبح یعنی صبح سویرے بیدار ہو اور آنکھ کھلتے ہی خدا کو یاد کرے اور یہ دعا پڑھے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ تمام حمد اللہ تعالی عز و جل کے لیے جس نے ہمیں اس عارضی موت یعنی نیند کے بعد زندگی دی اور آخر اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ دن کے ابتدائی حصے میں یعنی بالکل شروع کے حصے میں سونا یا مغرب و عشاء کے درمیان سونا مکروہ ہے، اور حدیث شریف میں آیا کہ جو شخص عصر کے بعد سوئے اور اس کی عقل جاتی رہے تو وہ اپنے ہی کو ملامت کرے، یعنی عصر کے بعد سونے میں عقل جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ بیدار ہونے اور دعا وغیرہ سے فارغ ہوتے ہی یہ عزم یعنی پکا ارادہ کر لے کہ وہ پرہیزگاری اور تقوی پر دن گزارے گا، کسی کو ستائے گا نہیں وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے ہم سب کو احکام شرعیہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیئۃ واتوب الیہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک واتوب الیہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امید کرتا ہوں آپ حضرات خود بھی اس درس کو سنیں گے اور دوست و احباب کو شیئر کریں گے۔ فجزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔